سارے عالم کے لیے قرآن کیسے ہدایت دیتا ہے، کیا ہدایت دیتا ہے، اور کلام پاک سیکھنے کا بہتر طریقہ کیا ہے، کس طرح سیکھنا چاہیے، اس سے متعلق سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو سیکھنے کا طریقہ اور قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے کیا ہدایت دیتا ہے، تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو کچھ عربی ابتدا سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور حروف کی شناخت ہونا چاہیے۔ جیسا بنیادی طور پر قرآن سمجھانے کے لیے قواعد جو لکھے گئے، قواعد کی کتابیں لکھی گئی ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کسی استاذ کی نگرانی میں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی جب تلاوت کریں گے آپ، تو ظاہر ہے کہ عربی زبان کے اگر آپ ماہر ہیں تو قرآن کریم کو سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر رفتہ رفتہ پیدا ہوتی جائے گی۔ اگر نہیں ہے تو جس زبان کے بھی آپ ماہر ہیں اس زبان میں اس کے تراجم اور تفاسیر کو آپ پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم کو سیکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم جو ساری انسانیت کے رشد و ہدایت کا پیغام ہے، کیسے اس سے حاصل کی جائے، تو آپ دیکھیے قرآن کریم نے کوئی فلسفیانہ انداز سے کلام نہیں فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں نہایت ہی واضح انداز ہے، واضح اسلوب ہے اس کا قرآن کریم کا، اور جا بجا انسانیت کو جھنجھوڑا تو سب سے پہلے اس نے بنیادی طور پر عقیدے پر توجہ مرکوز کی۔ قرآن کریم کی بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدے کے بنیادی 3 پہلوؤں کو واضح کیا۔ ایک تو اللہ کے بارے میں عقیدہ، ایک رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، ایک بعث بعد الموت آخرت کے بارے میں بنیادی عقیدہ۔ عقیدے کی تو بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن یہ 3 بنیادی چیز ہے۔ تصور الہ کیا ہے، تصور رسالت کیا ہے، تصور آخرت کیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو ہدایات دی ہے اس کو انسان قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے الہ ہونے پر جو دلائل و براہین قائم کیے ہیں، یہ معقولاتی انداز کے یا منطقی انداز کے نہیں ہے، بالکل انتہائی واضح انداز کے ہے۔ معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی جس کو سمجھ لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی اور فرمایا دیکھو یہ چیزیں کیسے بن کر تمہارے سامنے آ گئی۔ خود بخود کوئی شے وجود میں نہیں آتی، اس کے پیچھے بنانے والے کا دست قدرت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت ہے۔ کائنات کو کس ڈھنگ کے ساتھ اس نے پیدا فرمایا، کتنا اس کا پاکیزہ نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام ذکر کر کے فرماتا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ دیکھو یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس نے کس ڈھنگ کے ساتھ، کس اسلوب کے ساتھ کائنات کو وجود بخشا ہے۔ آسمان کو دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کیا ہے۔ زمین کا اتنا عظیم ترین اس نے بچھونا تمہارے لیے بچھا دیا ہے۔ تو اللہ کی اس تخلیق میں تم کہیں کوئی عوض، کوئی کمزوری دیکھتے ہو؟ فرما رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، آپ نگاہ اٹھاؤ آسمان کی طرف دیکھو۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں تمہیں کہیں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، کوئی ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا، کوئی شکستگی نظر نہیں آئے گی، کوئی انقطاع نظر نہیں آئے گا۔ پھر فرماتا ہے فارجع البصر، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو تو صحیح، کیا تمہیں کہیں کوئی کجی نظر آئے گی؟ نہیں، کرتین، 2 مرتبہ، بارہا نگاہ اٹھاؤ۔ جب بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو گے قدرت کی جلوہ فرمائیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ فرمایا ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، نگاہ تمہاری اب کمزوری تلاش کرنے میں کوشش کر کے تھک کر نامراد ہو کر لوٹ جائے گی۔ اس کی قدرت کی جلوہ سامانیاں متاثر کن ہے، متاثر کر کے رہے گی۔ تو یہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ دیا، اور اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو بنوایا کہ دیکھو قل یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، کہ اے لوگو حق کے ساتھ تمہارے درمیان رسول پاک تشریف لا چکے ہو، فآمنوا خیرا لکم، اپنی بھلائی چاہتے ہو تو ان پر ایمان لے آؤ۔ اگر انکار کرو گے فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے۔ اس طرح اللہ پاک نے ہدایت کا راستہ سب کے لیے کھولا۔